آئے خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. حضرات گرامی، میں بہت شکر گزار ہوں انتظامیہ کا اس ماشاءاللہ اس پورے عشرے میں بہت ہی بہترین شاندار انتظام کیا. اتنے بڑے مجمع کا ہزاروں لوگوں کا آنا اور سلیقے کے ساتھ اور بغیر کسی پریشانی کے ان کا عزاداری میں شریک ہونا یہ یقیناً قابل تعریف ہیں، خاص طور پر جو والنٹیئرس باہر ٹھنڈ میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو آپ کے لیے بعد میں غذائے روحی کے بعد غذائے جسمانی کا انتظام کرتے ہیں کچن میں رہ کر، وہ والنٹیئرس اور سبھی لوگ اور مینجمنٹ کے تمام حضرات اور مرثیہ خان حضرات اور سلام پڑھنے والے اور نوحہ پڑھنے والے اور بورڈ کے ممبرز اور ٹرسٹیز اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اور سبھی لوگ، پروردگار انشاءاللہ ان کو اجر جزیل کرامت فرمائے الہی آمین. اور قیامت میں ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں شمار فرمائے. الہی آمین. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اسی طرح خواتین ماشاءاللہ اور بچوں کا آنا اور بچوں کی شرکت اور انگلش کی مجالس اور اس انگلش کے نوحے ماشاءاللہ انگلش میں پورا پروگرام، یہ سب باتیں بہت بڑی بلیسنگ ہے. پروردگار انشاءاللہ اس میں اور اضافہ فرمائے. اور سب سے زیادہ قابل قدر یہ مجمع پورا جس نے اس پورے عشرے کو بڑے توجہ سے سنا، بڑے شوق سے، بڑے ذوق کے ساتھ. اور میں شروع میں کافی مذبذب تھا کہ کیا تفسیر کہ موضوع ایسا ہے
کہ اس کو مجلسی انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ نہیں، 10 دن 12 دن جب مومنین شریک ہوتے ہیں تو انہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا موضوع ملنا چاہیے جو مجلس ختم ہونے کے بعد بھی وہ اس پر گفتگو کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ سلسلہ ہے، آپ سب کا ذوق اور شوق، اور انٹرنیٹ پر مختلف چینلز کا اس کو براڈ کاسٹ کرنا، یہ ساری باتیں الحمدللہ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ہماری قوم میں بڑا پوٹینشل ہے اور ذوق ہے، اور یہ غلط ہے، قطعاً غلط ہے کہ ہماری قوم قرآن کا ذوق نہیں رکھتی۔ قرآن، بلکہ ہمارا ذوق ہے ہی صرف قرآن، قرآن ہی سے ہمارا رابطہ ہے۔ اگر دوسرے لوگ بھی قرآن سمجھ جاتے تو اہل بیت کی طرف آ جاتے۔ بالکل اطمینان سے بات کر رہا ہوں جیسے گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ میری مجلس سے محفوظ رہیں گی انٹرنیٹ پر۔ کوئی صحابی کبھی بھی سننے کے بعد انہیں کوئی اعتراض ہو تو میں حاضر ہوں۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اہل بیت کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے فضائل کھینچ تان کے زور زبردستی سے بیان کیے جائیں۔ وہ علی ہی کیا جو علی نہ ہو۔ علی کہتے ہی بلند کو ہیں، اس کا ذکر اگر خدا مخفی طور پر بھی کرتا ہے تو بلند طریقے سے کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان تعصب کی اینک اتار کر پیغام الہی کو سنے، پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کوئی بھی ایک ایسی آیت نہیں تھی، یا کسی بھی آیت کی تشریح میں تو ہم بہت زیادہ نہیں گئے، لیکن جہاں پر بھی گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ یہ تو گھما پھرا کے کھینچ تان کے کوئی بات کی۔ بالکل سیدھے سیدھے جو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور آج کی مجلس کا ہمارا ارادہ تھا، لیکن ہم ممبر بیٹھ کے تھوڑا سا ہم نے اس کو چینج کر دیا، اس لیے ہم لے کے بیٹھے تھے آئی پیڈ پر۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شروع سے آیت نمبر 1 سے ہم چلیں گے اور وہاں تک، اور جو آیتیں کچھ رہ گئیں، بہت کچھ اہم ٹاپکس ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ یہ شاید آج کے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا، اور ذہن میں جو بھی آیتیں آتی رہیں گی، میں صرف یہ آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ کس انداز سے، یعنی تدبر فی القرآن کا انداز کیا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے غور و فکر کی، اور قرآن صاف صاف بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ صاحبان عقل کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اولو الالباب ہیں۔ اولو الالباب، اس کا ترجمہ سب نے کیا ہے جو صاحبان عقل ہیں، اس لیے کہ الباب لب کی جمع ہے، لب یعنی عقل۔ لیکن قرآن کوئی لفظ الٹرنیٹ لفظ استعمال نہیں کرتا جب تک اس کا مفہوم الگ نہ ہو۔ یعنی آپ اس کا اگر ترجمہ صرف عقل کر دیں گے تو قرآن نے لقوم یعقلون بھی کہا ہے کئی جگہ، ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں۔ یہ الفاظ کا بدلنا، مترادفات جو قرآن جب استعمال کرتا ہے، سینونیمز یوز کرتا ہے، تو ہم لوگ کی طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی رائٹنگز میں سینونیم یوز کر رہے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری ویکیبلری زیادہ ہے، بلکہ قرآن اس لیے یوز کرتا ہے کہ نہیں، یہاں پر یہی فٹ ہوتا ہے، اس کو تم ہٹا کے یہاں اس کا کوئی الٹرنیٹ رکھو گے معنی چینج ہو جائیں گے۔ اولو الالباب کا مطلب کیا ہے؟ وہ لب، عقل، توجہ کیجئے گا، وہ عقل جس پر کوئی زنگ نہ آیا ہو، وہ خالص فطری عقل، وہ ریل کامن سینس
جس پر کوئی خارجی ایکسٹرنل انفلوئنس نہ آیا ہو. تو یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی خارجی انفلوئنس سے جن کی عقل اور فکر پاک اور صاف ہو. جب اس طرح کے زنگ سے پاک اور صاف ہوگی اور خالص فطری عقل کے ساتھ آپ قرآن میں غور کریں گے تو یہ آیات فائدہ پہنچائیں گی. نہیں تو نہیں. اگر پہلے سے آپ نے بہت سے لوگ پہلے سے ایک آئیڈیا اپنا سیٹ کر لیتے ہیں, ان کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے آئیڈیالوجی کو قرآن کے تابع کریں, وہ چاہتے ہیں کہ قرآن ان کی آئیڈیالوجی کا تابع ہو جائے. یہ میتھڈ بالکل غلط ہے قرآن کی سٹڈی کا. قرآن کی سٹڈی جب آپ ایک تو خدا سے طلب کریں کہ پروردگار ہمارے دل میں, کیونکہ العلم نور, علم ایک نور ہے, اور حکمت اور وزڈم بھی, یؤتی الحکمت من یشاء, خدا جسے چاہتا حکمت دیتا ہے, وزڈم. یعنی وزڈم جو ہے یہ ڈگریوں سے نہیں آتا, آپ کا ایمان, آپ کی معرفت, پھر اللہ کی توجہ آپ پر, آپ کی طرف, اس کے نظر و کرم, جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو حکمت حاصل ہوتی ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اور جسے حکمت مل جائے اسے کثرت کے ساتھ خیر اللہ عطا کر دیتا ہے. خیر کثیر اسے ملتا ہے, ان ابنڈنس, گڈنس اسے مل جاتا ہے. تو حکمت ہو, اللہ عطا کرے, تو آپ غور کریں, فکر کریں, توجہ کریں, تو زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآن ہے. تو قرآن مجید جہاں سے بات شروع کرتا ہے متقین, اور 3 گروہ جب بیان کیے, اور تقوی کا مفہوم بھی اختصار کے ساتھ پیش کر دے. کون ہے متقی؟ نماز قائم کرو, اپنے دین کی پیروی کرو, اللہ کی پیروی کرو. پہلے عقل سے سمجھ لو خدا ہے کہ نہیں, پہلے سمجھ لو. اور یہی بات انشاءاللہ میں عرض کروں گا. تو شروع کی 5 آیتیں, بیچ کی وہ 3 آیتیں, اور آخری 2 آیتوں پر جتنی بھی گفتگو ہو جائے گی, اور درمیان میں تھوڑی سی, آج اسی کو کافی سمجھیں گے ہم. تو اس میں یہ کہا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اور جو آپ سے قبل نازل ہوا ہے اس پر, اور پھر آخر میں کہا کہ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم, جن کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ بات کہنے کے بعد اب تقوی, اب جب تمام انسانوں سے خطاب کیا تو وہاں بھی بات تمام ہوتی ہے تقوی پر. یعنی عام انسانوں سے بات ہو رہی ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اس اللہ کی, اس رب کی عبادت کرو اے تمام انسانوں جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو خلق کیا. کیوں عبادت کرو؟ گول ایک ہی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ اے انسانوں تم بھی متقی بن جاؤ. تو دیکھیں اس پورے عشرے کی تھیم کیا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے دعا کرنے کے پروردگار ہمیں متقین میں شامل فرما, ہم متقین کے اس دائرے سے الگ نہ ہو جائیں, ہم ہر وہ عمل انجام دیں کہ جو ہمیں تقوی سے قریب کرے. تقوی سے ہم قریب ہوں گے, اہل بیت سے قریب ہوں گے, اہل بیت سے قریب ہوں گے تو خدا سے ہم قریب ہوں گے. اس لیے کہ بغیر تقوی کے اہل بیت کا دامن ہاتھ نہیں لگ سکتا. اس لیے کہ خدا نے ویسے ہی کہہ دیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو پہلے تمہارے ہاتھ اتنے پاک تو ہو جائیں کہ جو اس دامن کو مس کر سکیں, جو پاکیزہ دامن ہے اہل بیت کا. اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ حضرت آدم کا ذکر, اس میں بھی ایک ایک واقعہ ایسا ہے اور ایک ایک گویا پیغام ایسا ہے کہ ہمیں اپنے تقوی کو بلند کرنے کا موقع ملے گا اس سے. اب دیکھیں جب آپ غور و فکر کرتے, میں ابھی بیٹھا ہوا ایسے ہی سورہ بقرہ کے صفحات کو پلٹ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ آج میں کیا اس طرح شروع سے میں جلدی جلدی پڑھتا چلے جاؤں. تو
ایک آیت پر نظر پڑی اور ایک سوال میرے ذہن میں کافی دن سے تھا، وہ ابھی حل ہوا، ابھی یہاں آنے سے 10 منٹ پہلے۔ خدا سے اگر انسان مانگے سب کچھ ملتا ہے۔ آپ توجہ کیجئے، میرے ذہن میں ایک سوال تھا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ محبت جو ہے، محبت، عشق، یہ کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے؟ عجیب سوال میں نے کر دیا آپ سے، اپنے تجربات مت پیش کیجئے گا مجھ سے۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے؟ ہوتی ہے نا، بالکل نارمل بات ہے، یہ سمپل اس کا جواب ہے۔ محبت کی نہیں، اگر آپ سے کہیں بھیا ان سے ذرا محبت کیجئے، آپ کرتے تو ہیں خیر ان سے، لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں، اگر ہم کہیں آپ ان سے، آپ کہیں بھائی میں کیسے ان سے محبت کروں آپ کے کہنے سے؟ توجہ ہے نا، بہت بڑا سوال میں نے آپ کے لیے رکھ دیا اور تمام مسلمانوں کے لیے رکھ دیا کہ بھئی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے۔ سنا نا آپ نے؟ اچھا، اب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ لائق محبت ہیں، اسی طرح لائق محبت ہیں جیسا امیر المومنین نے فرمایا، یا اللہ میں تیری عبادت جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہم آپ سے محبت جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لائق محبت ہیں۔ بات تو صحیح ہے، بات یہاں صحیح ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ میرے بھائی آپ محبت کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی، لیکن یہ خدا آپ سے کیوں کہہ رہا ہے کہ تم محبت کرو؟ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ محبت کرو اور اس کو اجر رسالت قرار دے دیا، ابھی کوئی زبردستی ہے کیا؟ یہ محبت ہے یہ۔ اب خدا کہہ رہا ہے نہیں ضرور کرو، اب I have to love him، I have to میں پھر وہ لو کہاں رہ گیا؟ توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی محبت کیسے رہ گئی؟ یہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں، اس کے 10 اور جوابات تھے، لیکن آج ایک دم کلیئر ہو گیا، بالکل صاف سامنے آ گئی وہ آیت۔ تو سورہ بقرہ میں ان آیات میں جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہم نے وہ جو 84 آیات، ان میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، تو ان میں سے ایک یہ آیت ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا عَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور یہ چیز ہماری زندگی پر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ دیکھو تم چیزوں سے پریشان ہو جاتے ہو فوراً، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ تم اچھا نہیں سمجھتے ان کو، بلکہ تم ان کو ناپسند کر، تکرہو شیئن وہو خیر لکم، حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور تم بلا وجہ اسے ناپسند کر رہے ہو، یہ بات پسند نہیں ہے، پریشان ہو رہے، اسی میں تمہارے لیے جو ہوا بس اسی میں خیر ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تم کسی چیز کو چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے شر ہے، اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ بات خدا اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جانتے، خدا جانتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ خدا نے حکم محبت کیوں دیا، کہا تاکہ جب تم محبت کرو تو کوئی اس کو اس کیٹیگری میں نہ ڈال دے کہ ہو سکتا تم کسی چیز سے محبت کرو اس میں شر ہو۔ بھائی شر تو جب ہوتا جب ہم کر رہے ہوتے صرف اپنی طرف سے، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ حکم بھی دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو جائے توجہ کی۔ اس سے کیا ہوا کہ اہل بیت کی محبت ہر اس گروپ کی
لیڈر سے جدا کر دیا اہل بیت کو اللہ نے حکم محبت دے کر، اس لیے کہ ہر گروپ اپنے لیڈر سے محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے تبھی تو اس کے پیچھے چل رہا ہے، اس کی بات سن رہا ہے۔ تو یہاں اس سے محبت کا اظہار ہر گروپ کر رہا ہے، اپنے امام سے، اپنے رہبر سے، اپنے لیڈر سے۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ تم جو محبت کر رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہو سکتا ہے تم کسی سے محبت کرو اور اس میں شر ہو جائے، اس محبت میں شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم جس سے نفرت کر رہے ہو اس میں خیر ہو۔ تو بھائی ہر ایک سے نفرت مت کرو، ہر ایک سے محبت مت کرو۔ اب کیا کریں ہم جب ایسا امکان ہے؟ تو کہا پھر یہ دیکھو کہ خدا کہہ رہا ہے واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو پھر جب ہم کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کو ہم یہ چیک کریں کہ اس کی محبت کی اجازت وہاں سے بھی ملی ہے کہ نہیں۔ جب ہمیں کسی سے نفرت ہو جائے تو ہم یہ دیکھیں نفرت کی اجازت وہاں سے ملی ہے کہ نہیں، تاکہ جب ہم کسی سے محبت کریں تو اس سے کریں جس میں خیر کے سوا کچھ نہ ہو، اور جس سے نفرت کریں تو اس سے کریں جس میں شر کے سوا کچھ نہ ہو۔ پھر آگے انہی آیات میں قرآن اسی محبت کا ذکر عجیب الفاظ میں کرتا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے سر کے اوپر طور کو، اس پورے پہاڑ کو تمہارے سر کے اوپر اس طرح لٹکا دیا کہ تم اوپر دیکھ رہے تھے کہ آپ سنو، مانو، چلو مانو، اطاعت کرو۔ تو انہوں نے کہا قالوا اطعنا، قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے مانا، ہم نے سنا، مگر ہم نافرمانی کریں گے، ہم مانیں گے نہیں۔ اس کے باوجود سر پہ پہاڑ لٹکا ہوا ہے، اس کے بعد بھی نہیں مان رہے ہیں، نہ ماننے والے۔ دیکھیں ضد۔ تو قرآن نے عجیب اصطلاح استعمال کی ہے، سورہ بقرہ کا کمال انشاءاللہ پڑھیں گے نا آپ، اب جب آپ پڑھیں گے شروع سے انشاءاللہ تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ اور میں باہر کے حاضر ہوں، اگر کوئی ایسا کوئی سوال ہو انشاءاللہ وہ جو بس دعا کیجئے، آج خاص طور پہ دل سے مولا کی بارگاہ میں آپ سب بیٹھے ہیں اور یہ عشر مکمل ہوا ہے کہ انشاءاللہ کہ یہ جو ایک خدمت مولا ہم سے لے رہے ہیں تفسیر کی، خدا کرے کہ انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے اور ہم اس خدمت کو پورا کر سکیں اور اس کا حق انشاءاللہ ادا کر سکیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عجیب لفظ استعمال کیا، الفاظ ہی ہم جب توجہ کریں تو قرآن مجید جو الفاظ استعمال کرتا ہے اس میں مزہ آتا ہے۔ تو کہا کہ جب اوپر لٹکا دیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا، سمعنا وعصینا، لیکن اطعنا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ سمعنا و اطعنا کہو، یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی، نہیں سنا اور نافرمانی کریں گے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ سن کے بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے سنا نہیں تھا۔ یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یا تو اللہ نے کہا ہی نہ ہو، نبی نے بتایا ہی نہ ہو، اعلان ہوا ہی نہ ہو، یا یہ کہ انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ کہا نہیں، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اللہ نے بتایا بھی، نبی نے اعلان بھی کیا، انہوں نے سنا بھی، پھر کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کیا اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا تو مگر ہم مانیں گے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم آج 1400 سال کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، اور اگر ہم ایسا کوئی واقعہ سنیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم یہ تو کہیں گے نا، بات بالکل صحیح۔ قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلِ، یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سن تو رہے ہیں ہم، مگر جو کچھ ہم نے سنا تھا ہم اس وقت اس کو نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلِ، 3 لفظ ہیں، ان کے جو دل ہے نا ان کو پلا دیا گیا ہے۔ اُشْرِبُوا کیا؟ عجل، بچڑے کی محبت ان کو ایسی پلا دی گئی ہے کہ وہ بچڑا ان کے دل سے نکلتا ہی نہیں۔ جب بچڑا نہیں نکلتا تو خدا کیسے آ جائے گا دل میں؟ توجہ ہے نا، یہ قرآن بات کر رہا، میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اُشْرِبُوا، عجیب بات، پلا دیا گیا ہے، یہ کہتے ہیں گھول کے پلا دینا۔ اور جب گھول کے پلا دیا گیا ہے اور وہاں پر رکھا ہوا ہے کچھ، اس میں جگہ ہی نہیں ہے کسی اور کی محبت کی، تو کیسے آئے گی محبت؟
تو یہ بہانے مت بنا، ہو سکتا ہے سنا ہی نہ ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے خدا نے کہا ہی نہ ہو سکتا ہے رسول نے اعلان کیا ہی نہ ہو. نہیں، سب کچھ ہوا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ دل میں پلا دیا گیا گھول کے کچھ اور. اسے ہٹاؤ، تعصب کہنے کو اتارو، عقل سے وداؤٹ انفلوئنس، بغیر زنگ آلود عقل کے قرآن پڑھو، ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. اس کے بعد کی ایک آیت ہے، جلدی سے میں گزروں جہاں تک پہنچ سکوں گا، جس کا ذکر بہرحال اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑا اس کا خوف طاری رہتا ہے لوگوں پر. وہ ہے جادو. جادو ٹونے کا ذکر کیا ہے قرآن نے انہیں آیات میں، اور اس میں یہ بات صحیح ہے، یعنی جادو کا اثر ہے، بے شک ہے. اور سب سے زیادہ اثر کس چیز پہ ہوتا ہے؟ سن لیجئے گا اور اٹھ کے جائیے اور اس کو پڑھ لیجئے گا، انہی 84 آیات میں ہے. سب سے زیادہ اثر اس کا کس چیز پر ہوتا ہے؟ يَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یہ لوگ اس طرح کے جادو سیکھتے تھے کہ جس سے وہ زن و شوہر میں اختلاف ڈال دیں، زن و شوہر کے درمیان اختلاف. یہ ریزن تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو اثر کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جادو کہاں اثر کرتا ہے؟ زن و شوہر کے تعلقات کے سلسلے میں. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. لیکن قرآن نے اسی جگہ فوراً یہ بھی کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ لوگ جادو ضرور کرتے ہیں مگر تم ڈرو نہیں اے صاحبان ایمان، اس لیے کہ یہ جادو جو کچھ بھی کرتے ہیں اس جادو کا اثر خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، بِإِذْنِ اللَّهِ ہوتا ہے. تو ڈرو مت، گھبراؤ مت. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو اسباب، عالم اسباب پر مبنی قرار دیا ہے، اور جتنے بھی امور ہیں وہ اسباب پر ہیں. کاز اینڈ ایفیکٹس کا جو سسٹم ہے وہ جاری ہے، وہ نافذ ہے اس کائنات میں، اور خدا ہر جگہ اس سسٹم کو ڈسٹرب نہیں کرتا، اس لیے کہ اسی نے قائم کیا. اثر ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کا توڑ کیا ہے؟ دعائیں ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، بہت سی ایسی آیات ہیں کہ آپ پڑھیں اس کا توڑ ہوگا. اور خاص طور پر آخری جو 2 سوریں ہیں معوذتین جن کو کہتے ہیں، ان کو پڑھتے رہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ گھر میں نماز پابندی سے پڑھیں، کوئی گناہ نہ ہونے دیں، گھر میں اطاعت پروردگار کریں جتنا ہو سکتا ہے، تقوی کی طرف مائل رہیں. پھر کس کی مجال ہے؟ کون جادوگر آپ پہ کوئی جادو کر سکتا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جادو عالم اسباب پہ اثر ڈالتا ہے ضرور، لیکن جب تک ہم ان سے صحیح انداز سے وابستہ رہیں گے جن کا تصرف عالم اسباب پر ہے. بھئی ایک ہے جو کائنات کے ایک چھوٹے سے حصے پر جادو کے ذریعے سے کوئی اثر ڈال رہا ہے، مگر جس پہ اثر ڈالنا چاہ رہا ہے وہ اس کا ماننے والا ہے کہ جو کسی ایک حصے کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا مولا ہے. مولا یعنی اتھارٹی ہے. تو مولائے کائنات کے ماننے والوں پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا اگر صحیح ماننے والے بن جائیں تقوی کے ساتھ. بار کیف وقت یہیں پر گزر گیا، پھر ہم آگے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جہاں آیتیں تمام ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے سورہ پہلا پارہ، تو بڑا آسان ہو گیا سمجھنا، اس لیے کہ جب ہم نے آیات کو تقسیم کیا مختلف اس کے سیکشنز میں اور مختلف سیگمنٹس آیات کے اور مختلف سیٹس آیات کی سیٹنگ کے ساتھ اس کے تقسیم جب آپ کریں گے تو آسانی سے دماغ میں رہے گا. وہی جو میں نے پرسوں کی مجلس میں پورے سورے کو اسی انداز سے تقسیم کیا آپ کے سامنے، انشاءاللہ وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گا. جہاں جا کر یہ پارہ ختم ہوتا ہے، اب پاروں کی تقسیم کو بھی ملحوظ اگر آپ رکھیں تو جناب ابراہیم کا واقعہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر قبلے کا واقعہ شروع ہوتا ہے. قبلے کے بعد اس کے بعد جو ذکر آتا ہے تو اس میں بھی بہت سی ایسی آیات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے. میری نظر گھڑی پر ہے، میں جلدی سے، بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ تھوڑا بہت آیت الکرسی پر گفتگو ہو جائے.
آیت الکرسی کا سلسلہ آتا ہے اس پورے دوسرے پارے کو ختم کرنے کے بعد. اس پارے میں جلدی جلدی میں آپ کے سامنے عرض کروں, کچھ ایسی بھی آیات ہیں کہ جو اکثر و بیشتر آپ ممبر سے سنتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت جب آپ سن لیں گے نا تو آپ کے ذہن میں رہے گا. آئندہ جب کبھی کوئی عالم اس کا ریفرنس دے گا آپ فوراً کہیں گے اچھا یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے, سورہ بقرہ کی آیات ہے. اس میں وہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی لے لیتے ہیں, اپنا نفس اللہ کو بیچ دیتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد. تو وَمِنَ النَّاسِ یعنی اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور گروپ کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے, وہ آپ اس سے پہلے والے گروپ کا ذکر اسی سے پہلے کی آیات میں آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں دو طرح کے لوگوں کا. تو قرآن نے کبھی بھی ون میں بات نہیں کی ہے, دونوں تصویریں آپ کو دکھا دی ہیں تاکہ آپ خود, اب چوائس آپ کے اوپر ہے, آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں یا آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر ان کو اللہ تسلط دے دے, اختیار دے دے, حرث و نسل کو وہ لوگ تباہ کر دیں اس کے بعد. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور اس کی مرضیاں لے لیتے ہیں. یہ شب ہجرت کا ذکر یہاں ہو گیا. جلدی سے گزر رہا ہوں اس لیے کہ اس پر گفتگو تو نہیں کرنے, صرف آپ کو یاد دلانا ہے کہ ان آیات میں یہ آیت بھی ہے جو آپ جس کو سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت ہے اور وقت پر میری نظر ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وقت پر ہمیشہ گفتگو تمام اس میں بہتر ہوتا ہے, آپ کو بھی یاد رہے گا اور انٹرسٹ بھی باقی رہے گا. اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو آپ انشاءاللہ بعد میں حاصل کر سکتے ہیں. اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کہ آئندہ جہاں ہم اشرف پڑھنے والے ہیں, اگر ہم کو ایسا اچھا مجمع ملا اس شرط کے ساتھ, تو ہم اسی سورہ بقرہ کی وہ جو دوسرا پارہ اور تیسرا پارہ جس پر ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکے, اس میں بہت دلچسپ آیات ہیں, بڑا میٹر ہے, بہت عمدہ, اس کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ان کو ہم حوالہ دے سکتے ہیں یہاں کی مجلسوں کا کہ آپ جائیے ان مجلسوں کو پڑھ لیجئے, سن لیجئے, اور آپ لوگ کو انشاءاللہ اس کا حوالہ مل جائے گا کہ اس کے بعد کا جو سیریز ہے آپ اس میں پڑھ لیجئے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا انکریج کیا ہے کہ اب شاید ارادہ یہی ہے کہ آئندہ ہم بس سوروں ہی کو عنوان قرار دیا کریں اور اپنے کو زیادہ سے زیادہ اتنا ہم قرآن سے قریب کر سکیں کرنے کی کوشش کریں. صلوات بھیجیں محمد و آلہ. جی ہاں, مجلس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات تشریف رکھیں گے. بہت سے لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہیں جو مجھے یاد رہ گئے ہیں, میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا, ورنہ پھر آپ حضرات بھی سوال کریں گے. ایک آدھا گھنٹہ یا میکسیمم 40 منٹ, بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا ہم بیٹھ سکتے ہیں, کم ہی کریں گے, زیادہ انشاءاللہ نہیں کریں گے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اس کے بعد ہم آتے ہیں اگر تو اب یہ جو دوسرا پارہ ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ 81 آیات ہیں, نہیں سوری 72 آیات ہیں. 72 آیات وہ ہیں جس پر ہم نے گفتگو نہیں کی تھی, صرف ہم نے کہا تھا حوالے دے دے کہ یہ احکام شریعت جس میں بیان کیے گئے ہیں, مختلف شریعت کے احکام ہیں. روزے کے بارے میں ہے, رمضان کے بارے میں ہے, قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے, دعا کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد معاشرتی امور پر بھی گفتگو کی گئی ہے اور دعا کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے. اور اسی میں انہی آیات میں آخری جو آیات ہیں 221 سے لے کر آیت نمبر 221 سے لے کر 242 تک 21 آیات, اسی 72 میں 21 آیات جو ہیں وہ نکاح و طلاق اور فیملی ایشوز پر ہیں. آپ سوچیں کتنے اہم ہوں گے یہ, یعنی صرف ان پر گفتگو کی جائے, اور ہر آیت اتنی زبردست ہے, کتنی اہم آیت ہے. اب اس میں کیا کیا خزانہ ہے ان آیات میں, پڑھیں اور ہو سکے تو صحیح تفسیروں کی طرف جانے کی کوشش کریں. اس وقت جو انگلش میں تفسیر ہے آیت اللہ پویا کی, میر احمد علی صاحب مرحوم کی, خدا ان کی مغفرت فرمائے, بہت اچھی تفسیر ہے انگلش کی, اس کو دیکھ سکیں, مختصر ہے مگر اچھی ہے. اس کے بعد اگر آپ کو تفسیر المیزان مل جائے تو وہ بہت مناسب تفسیر ہے, اور بھی دیگر تفسیریں, لیکن بہرکیف
خود آپ کو بھی اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ تو ان 21 آیات میں کیا کچھ نہیں بتایا ہے قرآن نے؟ ممکن ہی نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو، گھریلو اختلاف نہیں ہو سکتا، ایسے اصول بیان کر دیے۔ اور اگر ہو جائے ابغض الحلال طلاق کو کہا گیا ہے، سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند حلال، یعنی جائز ہے مگر ناپسندیدہ، زمین و آسمان ہل جاتا، عرش الہی ہل جاتا ہے جب طلاق ہوتی ہے، مگر اس کو فکس کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے مسائل جو ہیں وہ unnecessary بیس لیس ایشوز کے اوپر قائم ہوتے ہیں اور طلاقیں ہو جاتی ہیں، جبکہ کوئی بنیادی ایشو نہیں ہوتا، کہیں پہ بنیادی ایشو بھی ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تم ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے ہو، اگر الگ ہونا چاہتے ہو تو اس کا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ کچھ تو آیتوں کے ٹکڑے اور الفاظ ایسے ہیں کہ آپ ان کو آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یقیناً سلوگنز ہیں گویا کہ عدل و انصاف کے لیے۔ تو خدا نے کہا کہ عدل و انصاف رکھو، جب اگر طلاق ہوتی بھی ہے تو کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کتنے اختلافات ہوتے ہیں، بھئی کیوں؟ اچھا ہو گیا نا، نہیں رہ سکے، اب الگ ہو رہے ہو نا، تو قرآن کہتا ہے بمعروف، بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، یا تو ساتھ رہو، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، یا تو معروف کے ساتھ، الفاظ پہ غور کریں، یا تو معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، یا معروف کا مطلب جنرلی جیسے لوگ رہتے ہیں اچھے لوگ اس طرح تم رہو، او تسریح، یا جدا ہو جاؤ، یا شوہر سے کہا کہ تم جدا کر دو، بے احسان، احسان کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ نہیں، گالیوں کے ساتھ نہیں، الزامات کے ساتھ نہیں، بہتان کے ساتھ نہیں، بعد میں غیبتوں کے ساتھ نہیں، خاندانوں میں جھگڑے چل رہے ہیں اس کے بعد ایسا نہیں، بلکہ بے احسان۔ کیا اصول ہیں قرآن کے، آپ سوچیں۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں آپ کہ میں صرف آپ کو ہیڈ لائنز دے رہا ہوں اور اسی میں اتنا لطف ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ 21 آیتیں پڑھیں گے کتنا آپ کو مزہ آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا دور ہو گئے ہیں قرآنی تعلیمات سے، جس میں یہ معاشرے میں ہمارے یہاں کبھی طلاق کا نام نہیں سنا جاتا تھا، اب جس کو دیکھیے جہاں بھی دیکھیے خوب یہ ایک نارمل بات بن گئی ہے۔ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ منزل آ جائے تو ایٹ لیسٹ گوسپنگ اور اختلافات اور مزید جو ڈیمیج ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ہم آتے ہیں اگر تیسرا پارہ، جہاں دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے تو وہ اس میں طالوت کا ذکر ہے، طالوت اور جالوت، یہ واقعہ ختم ہو جاتا ہے وہاں۔ اس کے بعد پھر تلک الرسل سے تیسرا پارہ جب شروع ہو رہا ہے تو اس کی 2 ہی آیتوں کے بعد 255 سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر اتنی رچ ہے مفاہیم کے اعتبار سے کہ ایک اشرا، پورا ایک اشرا ناکافی ہے صرف آیت الکرسی پر اگر تشریح کی جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ مولانا نے فرمایا کہ اس کے 10 جملے ہیں پہلی آیت میں۔ پہلے تو یہ ایک سوال آیا کہ آیت الکرسی ہے کہاں تک؟ آیت سنگولر ہے، آیت الکرسی، تو آیت الکرسی وہی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، مگر جو دوسری 2 آیتیں ہیں وہ اس مفہوم کا تسلسل ہیں، یعنی یہ مفہوم پورا نامکمل رہے گا اگر وہ 2 آیتیں نہ ہوں۔ اس لیے ہمارے جتنے علماء ہیں، اسکالرس ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے کہا کہ جب کبھی آپ سے کہا جائے کہ آیت الکرسی پڑھو تو ہم فیہا خالدون تک پڑھو، اگرچہ چونکہ آیات الکرسی نہیں ہے، آیات پلورل ہے، اگر 3 ہے تو پلورل کا ورڈ ہم کو یوز کرنا ہے۔ آیت الکرسی وہی ہے اس لیے کہ اس میں کرسی کا ذکر ہے، وہ ہماری آپ کی کرسی نہیں، کرسی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو کوئی آیت یاد نہیں رہتی، آیت الکرسی ضرور یاد رہتی ہے، اس لیے کرسی ہے، بھائی کرسی کون بھول سکتا ہے؟ تو وہ کرسی جو ہے یعنی قدرت پروردگار، اس سے مفہوم۔ اس کے ساتھ جو دوسری 2 آیتیں ہیں بہت دلچسپ ہیں، بہت زبردست ہیں، اور وقت بالکل تمام ہو گیا ہے میرا، اور شاید مجھ کو اسی پر تمام کر دینا ہوگا، اس لیے کہ باقی جو آیات ہیں
اس کے بعد باقی جو دو آیات ہیں آخری وہ رہ جائیں گی، لیکن اس کو آپ پڑھ لیجیے گا. وہ بھی اختتام میں کبھی بھی جب آپ بیٹھیں کسی جگہ کسی گیدرنگ میں اور اٹھنا چاہیں اس گیدرنگ کے، تو وہ 2 آیتیں پڑھنا بہت مستحب، بہت اچھا. اس کے مفہوم سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار ہم پر اتنا زیادہ بوجھ نہ لاد خداوندہ جو ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں. بہت پیاری وہ دعائیں ہیں 2 آخر کی، اس کو آپ پڑھ لیجیے گا. لیکن ہم اس وقت اب جہاں پہنچ گئے ہیں اس ٹائم کے اوپر، وہ آیت الکرسی کا ہلکا سا ایک آپ کو جھلک نظر آ جائے کہ آیت الکرسی میں کیا ہے. کسی نے کہا کیا آیت الکرسی تو صرف محض توحید خالص کی بات کر رہی ہے؟ اور بالکل صحیح ہے. توحید جو ہے وہ اصل میں تعلیمات الہی، تعلیمات قرآنی، تعلیمات انبیاء کا ایسنس اور روح اور جان اور اسپرٹ کیا ہے؟ توحید. اسی توحید کے محور پر تمام موضوعات گردش کرتے ہیں. اصل مرکزی جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ توحید. تو چونکہ آیت الکرسی میں توحید کا مفہوم اپنے پیک پر ہے، اس لیے کہا کہ ہر شے کے لیے ایک کلائمیکس ہوتا ہے. قرآن کا کلائمیکس آیت الکرسی ہے. سوچیں آپ، وَذُرْوَةُ القرآن آیت الکرسی، کلائمیکس، بلندی کی پیک، آخری انتہا، نقطہ عروج، نقطہ کمال قرآنی موضوعات کا آیت الکرسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید ہے اس میں. صرف اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ من یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اب یہ اس میں 10 جملے ہیں، 10 sentences، اور 50 ورڈز ہیں، 50 کلمے ہیں. اور حدیث میں کہ ہر کلمے میں 50 برکتیں ہیں. اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لو علمتم ما فی آیت الکرسی ما ترکتموها فی حال او فی ای حال. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ آیت الکرسی میں کیا ہے تو تم کسی حال میں کبھی اس کو ترک نہیں کرو گے. اس لیے مستحب ہے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں. جب آپ گھر سے باہر نکلیں آیت الکرسی پڑھیں. جب آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھیں. کوئی شخص بیمار ہو جائے تو کہ ذرا دعا پڑھ دیجئے تو آیت الکرسی پڑھ دیں. آیت الکرسی ہر جگہ کام آنے کی چیز ہے. بڑے کمالات ہیں آیت الکرسی. اور باقی باتیں میں اس سے پہلے آپ کے حضور عرض کر چکا ہوں. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا اس میں بھی، یہیں پر مجھ سے سوال ہمارے ایک دوست نے کیا کہ کیا آیت الکرسی میں بھی کہیں اہل بیت کی فضائل کے گوشے ملتے ہیں؟ یہ تو صرف خالص عبادت ہے. ہم نے کہا بھائی خالص عبادت کا جو مظہر ہے، مظہر یعنی اس خالص عبادت کا جو آپ پریکٹیکل ایکسپریشن ہے یا مینیفیسٹیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. جب نماز میں اہل بیت کا ذکر آ سکتا ہے تو آیت الکرسی میں کیوں نہیں آ سکتا؟ لیکن خیر اب وقت بالکل میرے پاس نہیں رہ گیا ہے. میں انشاءاللہ اس کے بعد جب کبھی جہاں بھی اس موضوع کو کنٹینیو کروں گا آپ کو علم ہو جائے گا، آپ اس کو ضرور سنیے گا. یا تفسیر کے جو ہمارے کلاسز ہیں وہ تو خیر بہت ہی ڈیٹیل میں ہیں اور بہت ہی 40 منٹ کے، اور اگر موقع ملے آپ کو تو ان کو سیٹرڈے مارننگ اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں، بلکہ وہ ریکارڈ باقی رہتا ہے. اگر کبھی مس کرتے ہیں تو اس کو 40 منٹ ونس اے ویک 40 منٹس قرآن کو آپ دے دیں، اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ خود آپ کو کتنا لطف اس میں آنے لگے گا. تو اب دیکھیں 10 جملے، اس کی بہت سی خصوصیات ہیں. اللہ سے شروع ہوتا ہے لفظ اللہ، یہ مبتدا ہے. ان 10 جملوں کو بریک ڈاؤن کریں ایسے لائن سے، ایک جملہ دوسرا تیسرا ایسے لائن سے نیچے تک لکھیں، اور ہر جملے کے آگے اللہ لگا دیں. ایک سینٹنس پورا ہو جائے گا. یہ قرآنی گویا کہ بلاغت ہے. ایسے کیلکولیشنز کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کلام الہی ہے. تو لفظ اللہ آپ ہر جگہ اس کو مبتدا قرار دیں، اس کے بعد وہ جملہ دوسرا وہ ایک
ایک سینٹنس اور ایک پورا مفہوم فل ایک سبجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ لا الہ الا ہو، بس ہو گئی بات. اللہ هو الحی القیوم، ہو گئی بات. اللہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہو گیا. تو اس طرح 10 جملے اس سے مل جائیں گے، کنیکٹ ہو جائیں گے. اب رہا یہ کہ اگر آپ توجہ کریں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں. بہت ہیں اس میں، ہر جملے میں، ہر جملہ آپ کو لے جاتا ہے اس در پر جو آپ کو توحید پہ قائم رکھ سکتا ہے. ہر جملے میں یعنی صاف اگر عرض کروں تو یہ کہوں گا کہ ہر جملے میں فضائل اہل بیت بھی ہیں. نعرہ صلوات. وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس پوری آیت کو، اس لیے کہ بعد کی 2 آیتوں پر بھی 1 منٹ کا یا 2 منٹ مجھے گفتگو کرنی ہے. اس میں صرف اتنا عرض کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کبھی اسی سورہ بقرہ میں کئی جگہ یہ کہا گیا، وہاں جہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر تمام ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے جہاں، وہاں آخری یہی ہے جملہ کہ بھئی دیکھو اس دن سے ڈرو جس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. چلو ایسی جب بھی کبھی کافروں سے بات کی تو کہا اس دن سے ڈرو جب کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت کا بالکل کلی طور پہ انکار. اب یہاں خالص توحید کی بات کی جا رہی ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے. اس میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو وہاں کس کی مجال ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو کہ کسی کی شفاعت کرے، لیکن یہ کہہ کے بات روکی نہیں، استثناء کر دیا. الا باذنہ، علاوہ ان لوگوں کے جسے خدا خود اجازت دے دے کہ ہاں شفاعت کرو. یہ کیوں یا اللہ کا؟ اس لیے کہ چونکہ یہ کلائمیکس ہے تعلیمات قرآنی کا اور توحید کی پیک ہے، تو کوئی شخص توحید کے نام پر میرے بندوں کو ان سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرے جن سے اٹیچ رہنے کا میں نے مسلسل حکم دیا ہے. اس لیے اللہ وہاں استثناء کیا، اللہ باذنہ، ورنہ عام آیات میں ڈائریکٹ. تو جو جن کی نظر قرآن پر نہیں ہے نا، یا سطحی نظر ہے، وہ فوراً ان آیات کو دیکھیں. قیامت میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں، شفاعت ہے ہی نہیں. دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے اس آیت میں، ہاں 10 آیتیں ایسی ہیں جس میں ڈائریکٹ کہا کہ شفاعت نہیں ہے، مگر یہاں استثناء ہے، یہاں کہا اللہ. اب تم بتاؤ کہ کوئی ہے ایسا جسے خدا پرمیشن دے گا یا نہیں؟ اگر کسی کو نہیں دے گا تو اس نے کہا کیوں؟ اگر دے گا تو بتاؤ ہے کون؟ ہے کہ نہیں؟ اب یہ آپ کے اوپر ہے، جائیں دیکھیں. اسی ادارے میں اس سے پہلے محرم سے 2 ہفتے پہلے میں نے یہاں ایک مجلس پڑھی تھی، اور وہ بھی وہ آیت تھی جس میں صرف توحید ہے. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا علم الہی، تخصیص صرف اللہ کے پاس ہے، علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کا علم اللہ سے مخصوص ہے. بس یہ ہے توحید خالص. خدا اس توحید خالص کو بیان کرتے ہوئے آیت الکرسی میں، چھوٹی سی آیت ہے، 10 جملے ہیں، ایک جملے میں ایک بات کہنی ہے، اس بات میں بھی استثناء. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، ہرگز کوئی شخص بھی اس کے علم کا ایک ذرہ بھی نہیں پا سکتا، کچھ نہیں پا سکتا، علم اس سے مخصوص ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، پھر استثناء کر دیا، علاوہ وہ علم جو خدا چاہے کسی کو دے دے. اب کیا ہے یہ؟ تاکہ آپ جب کہیں اللہ اللہ تو صرف اللہ اللہ نہ کریں کہ بس اللہ بس اللہ. اللہ بھی اپنے ساتھ کسی کا ذکر پسند کرتا ہے، اس کے ذکر کو تم نہیں کاٹ سکتے. میں جلدی سے گزر گیا یہاں سے، بہت ہر جملے میں بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے. آیت الکرسی کے کیا کہنے، جب ہے ہی پیک قرآن کے تو اللہ اکبر. لیکن آپ ذرا دیکھیں مزہ. اب اس کے بعد جب آیت یہاں تمام ہوتی، دوسری آیت جو اسی کا تتمہ ہے، اسی کا تکملہ ہے، اسی کا تسلسل ہے،
کنٹینویشن ہے. اب وہاں کہا جا رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، گمراہی سے صراط مستقیم سچا راستہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے، کلیئر ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ نے صاف صاف کیوں نہیں بیان کیا؟ اللہ کہہ رہا میں نے دونوں راستے تبینا، صاف صاف بیان کر دیے. اب آپ کی نظر میں نہیں آئے وہ راستے تو آپ ذمہ دار ہیں، قرآن نہیں ہے. قرآن نے دونوں راستے صاف صاف بیان کر دیے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اب جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ اللہ کی صحیح رسی سے وابستہ ہوا ہے. لا انفصام عنہ واللہ. اب دیکھیں کہ طاغوت سے کفر ضروری ہے اس سے پہلے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے. پتہ چلا کہ ایمان منحصر ہے اس بات پر کہ اس سے پہلے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، یا ہم اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے مقابلے پر جتنی بھی طاقتیں آئیں اسے طاغوت کہتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا؟ کفر کا. ومن یکفر، یعنی ایک مومن کو مومن ہونے سے پہلے کافر ہونا پڑتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اب میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ کافر بھی ہو. تو اب اگر آپ کو کوئی کفر کا فتویٰ دے تو برا مت مانیے گا. ان سے کہیں بالکل میرے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کافر ہیں، مگر ہم کافر بالطاغوت ہیں، مومن باللہ ہیں. کمال قرآن کا 2 منٹ شاید اوپر ہو جائیں مگر آپ ذرا دیکھیں تو صحیح. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یکفر بالطاغوت، جو طاغوت سے کفر کرے وہ یؤمن باللہ، یہ بات ہو گئی. فقد استمسک، وہ بالکل نجات پا گیا، وہ اللہ کی رسی. اچھا اس میں نبی کا تو ذکر نہیں ہے، تو صرف اللہ کو مان کے چلا جائے گا کوئی جنت میں؟ نبی کا تو ذکر نہیں ہے. کہ نہیں، وہ اصل میں جب اللہ کا خالص صرف اللہ کا ذکر ہو تو اس میں نبی کا ذکر شامل رہتا ہے. تو اچھا اب ہم سے مت کہیے گا کہ اس میں تو یہاں تو اللہ کا ذکر ہے اور نبی کا ہے، علی کا نہیں ہے. جہاں اللہ اور نبی کا ہو وہاں علی کا ذکر شامل رہتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ممبر سے میری کوئی بات صرف ایموشنل ہو اور صرف نقطے کے لیے کہ بھئی لوگ واہ واہ کر دیں اس لیے ہو، نہیں. تو اب میں اس بات کو اسی بات کی آیت سے اگر نہ ثابت کر سکوں تو آپ بتائیے مجھ کو. میں نے کیا کہا کہ جہاں پر بھی صرف خدا کا ذکر ہو اس میں نبی کا اور علی کا ذکر شامل رہتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ولی کون ہے؟ طاغوت. طاغوت سنگولر بھی یوز ہوا ہے قرآن میں، پلورل بھی ہوا ہے، مذکر بھی مؤنث، سب کے لیے طاغوت استعمال ہوا. حالانکہ اس کی جمع عربی میں طواغیت ہے لیکن قرآن نے سب کو اولیاء، ان کی اولیاء جمع استعمال کیا. تو کافروں کے جو ولی ہیں وہ پلورل میں ہیں، مؤمنین کے جو ولی ہے سنگولر ہے. اللہ ولی الذین، اللہ ایک ولی ہے کس کا؟ مؤمنین کا. اللہ ایک ولی ہے، سمجھے گا، اللہ ایک ولی ہے مومنین کا. آئے بھئی قرآن پڑھنے والے کہاں ہیں؟ تم بات قرآن کی کرتے ہو، کرو قرآن کی بات. سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میں یہاں تو کہہ رہا ہے کہ مومنین کا ولی بس اللہ ہے، ایک ہے، ایک سنگولر ہے ولی. اور جو کافر ہیں ان کے ولی نہیں، اولیاء ہیں. وہاں کہہ رہا ہے تو کیا قرآن میں کنٹرڈکشن ہے میرے بھائی؟
قرآن کہیں کچھ کہہ دیتا ہے، کہیں کچھ آپ کی طرح ہے؟ کیا آپ ایک چیز لکھ کے کہیں بعد میں 10 صفحے کے بعد کچھ اور لکھ رہے ہیں، بھول گئے کیا لکھا تھا؟ ایک مجلس میں کچھ کہا، دوسری مجلس میں کچھ اور کہہ دیا، بھول گئے پہلے کیا کہا تھا؟ آپ کی طرح ہے؟ یہ خدا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، اسے نسیان نہیں ہوتا، اس کا علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ پروردگار ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کا ایک ولی ہے صرف اللہ، وہاں کہہ رہا ہے کہ 3 ہیں، تو یا اللہ ایک ہے یا 3؟ کب بھئی دیکھو قرآن پڑھنا سیکھو، آیت نمبر 55 میں بھی پلورل کا صیغہ یوز نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ انما اولیاؤکم اللہ ورسولہ۔ بہت سی باتیں اس کو سمجھ میں آئیں گی جب انشاءاللہ دوبارہ آپ ان مجالس کو سنیں گے۔ بھئی اولیاء 3 ہے نا، تو پلورل کا صیغہ یوز ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ کہنا چاہیے اے لوگو، اے صاحبان ایمان، اللہ رسول اور وہ جو نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سب تمہارے اولیاء ہیں۔ نہیں کہا یہ سب تمہارے ایک ولی ہیں۔ ولی 3 ہیں، ولایت ایک ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ کافروں کے ہمیشہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں ولی، مومنوں کے ایک سے زیادہ بھی ہوں تو ایک ہی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، باطل ہمیشہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ مجلس انشاءاللہ وقت پہ تمام ہوگی، فکر نہ کریں۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اس کا ایک نتیجہ اور نکلا آیت الکرسی سے، سبحان اللہ۔ اب یہ پتا چلا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ الطاغوت کے معنی میں بہت بحث کی ہے مفسرین نے، اس کے مفاہیم بیان کیے ہیں، لیکن سب کا خلاصہ اگر کریں تو کیا ہے؟ ہر وہ پاور، ہر وہ طاقت، ہر وہ شے، ہر وہ شخص جو خدا کے مقابلے پر آ جائے وہ طاغوت ہے، اور پھر وہ کافروں کا ولی ہے۔ تو جو بھی اللہ کی ولایت کے مقابلے پر آ جائے اس کی ولایت طاغوتی ولایت ہے۔ جو اللہ کے مقابلے پر کسی اور کو ولی مان لے اس نے طاغوت کو ولی مانا۔ تو بس قرآن نے 2 ہی گروہ بیان کیے، ایک اللہ، تو کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ولی مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو طاغوت کو ولی مانتے ہیں۔ طاغوت کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ جو بھی اس ولایت کے مقابلے پر آ جائے وہ طاغوت ہے۔ یہ ولایت کیا ہے؟ کہا یہ ایک میں اللہ کی بھی ولایت ہے، نبی کی بھی ولایت ہے، علی کی بھی ولایت ہے۔ اب ان تینوں کے مقابلے پر جب کبھی کوئی دوسری ولایت آئے گی تو وہ طاغوت کی ولایت کہلائے گی۔ نبی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ طاغوت ہو جائے گا۔ تو جس ولایت الہی کے مقابلے پر آنے والی کوئی بھی ولایت طاغوتی ولایت ہے۔ تو طاغوت کی تشریح قرآن نے کر دی، اب پہچاننا مشکل نہیں ہے طاغوت کو۔ طاغوت سے الگ رہو، الہی ولایت سے جڑے رہو، ولایت الہی۔ صلوات بھیجا محمد و آل محمد۔ اور اس کی مثال فوراً دی قرآن نے، فوراً اس کے بعد، جس کا بالکل وقت نہیں رہ گیا ہے، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں 3 آیتیں ہیں، اور 3 آیتوں میں 3 واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا جو احتجاج ہے نمرود کے ساتھ، اس کے بعد ایک واقعہ جناب عزیر کا، سب ایک آیتوں میں، جناب عزیر کا جو 100 سال تک سوتے رہے اور پھر اللہ نے ان کو پھر دوبارہ اٹھایا۔ اس کے بعد کی آیت حضرت ابراہیم جو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو خدا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تم کو دکھاتا ہوں کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ تم ان پرندوں کو لو، ان کو آواز دو،
ان مردوں کو آواز دو، تمہارے پاس چلے آئیں گے۔ ابراہیم نے آواز دی، وہ آ گئے۔ یا اللہ، ابراہیم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تو دکھا، تو کیسے زندہ کر رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے تم پکارو۔ کہا اس لیے کہ میں نے اس کو امام بنایا ہے، زندگی میں دیتا ہوں، ذریعہ امام ہوتا ہے۔ بس اس کے بعد کی تمام آیتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، انشاءاللہ جا کے آپ مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ لیکن اس کا مفہوم کیا نکلا کہ اللہ شروع سے آخر تک ولایت و قیادت و امامت و خلافت کو اور نبوت کو کتنی وضاحت سے پیش کر دینا چاہتا ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے یہ کہنے کی کل قیامت کے دن یا اللہ میں سمجھا نہیں تھا، تو نے صاف صاف بیان نہیں کیا تھا۔ اتنا صاف میں نے صرف ایک سورے میں بیان کیا ہے، ابھی تو ہر سورے میں یہی ذکر آئے گا، پورے قرآن میں یہی تذکرہ ہے تاکہ تم ٹریک پہ رہو، تاکہ تم صراط مستقیم پر رہو، اس لیے کہ تم نے یہی تو مانگا تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم نے تم کو بتایا کہ ولایت کیسی ہوتی ہے، شاید اسی لیے کہ جو بھی ولی اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ اصل میں طاغوت ہے، وہ اصل میں طاغوت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یزید طاغوت تھا، اور جو یزیدی تھے انہوں نے طاغوت کو اپنا ولی مان لیا تھا، اور جو حسین کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اللہ کو ولی مانا تھا۔ یعنی حسین کو ولی ماننے کا مطلب، کیونکہ ولایت ایک ہی ہے، ولایت دو نہیں ہیں یہاں، یا تین نہیں ہیں، ولایت ایک ہے۔ حسین کی ولایت الہی ولایت ہے، اور شاید اسی لیے حسین نے اس بات کو دنیا تک پہنچانے کے لیے پوچھا۔ کئی مظاہر کربلا میں کچھ ایسے سامنے آئے کہ جس سے پتہ چلا کہ ولایت حسین کی ولایت الہی ہے۔ کہا تم مجھ سے جنگ کیوں کرنے آئے ہو؟ تو کیا کہا؟ جواب کیا تھا؟ بغضاً لأبیک، آپ کے باپ کی دشمنی میں۔ میرا باپ قرآنی نص قرآنی سے مسلم الثبوت ولی الہی ہے، تم جب ولایت الہی کے مقابلے پر آؤ گے تو تم طاغوت ہو، جب طاغوت ہو تو تم سے جنگ کرنا اب لازم اور ضروری ہو گیا ہے، تم طاغوت ہو، تم طاغوت کے ماننے والے ہو۔ دیکھا، اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو مسلمان تھے، مسلمان نہیں تھے، اولیاءہم الطاغوت کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اس ولایت کی جو فوراً اس کے بعد آیت الکرسی کے بعد جو طاقت اور پاور ایک ولی کا ہوتا ہے کیا ہے؟ آواز دے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے اور چلا آئے، یہ پاور بتایا ہے۔ تو حسین نے کہا میں تم کو یہ پاور دکھانا چاہتا ہوں، تم کو دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کیسے مردے ہو، کہ تم کو میں بلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں، تم نہیں آ رہے ہو، نہیں آ رہے ہو۔ مگر کہا اے عمر سعد، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، سب کو خاموش کر دیں۔ عمر سعد نے کہا ٹھیک ہے، سپاہیوں خاموش ہو جاؤ، حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں، سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ جب سب خاموش ہو گئے حسین نے کہا اچھا یہ جو جانور ہے نا ان سے بھی کہہ دو کہ خاموش ہو جائے۔ جب کہا کہ جانور خاموش، تو عمر سعد نے کہا میں ان جانوروں کو کیسے خاموش کروں؟ آپ یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہا نہیں کر سکتا، کہ نہیں؟ کہا ٹھیک ہے، دیکھ میں تجھ کو اور ان سب کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جہاں تمہارا پاور جا کے ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا پاور شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کہ حسین نے اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا کہ جانوروں نے گردنیں ڈال دیں۔ حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی امامت کا پاور استعمال کریں تو یہ جانور ہماری اطاعت کریں گے، تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ جانور خاموش ہو گئے۔ لیکن اب یہ امتحان ہے پروردگار کہ حسین امامت کی طاقت کی ایک جھلک دکھانا ضرور چاہتے ہیں، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا۔ کربلا میں پورے کسی بھی موقع پر اہل بیت نے کہیں پر بھی اس پاور کو استعمال نہیں کیا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر استعمال کرتے تو کیا علی اصغر پیاسے رہتے؟ کیا علی اصغر خدا کی نظر میں اسماعیل سے کچھ کم تھے؟ ایڑیاں رگڑ رہے تھے علی اصغر تو وہیں زمزم کا پانی ابل آتا، لیکن نہیں، امتحان کی منزلوں سے گزرنا تھا۔ اور سخت ترین منزل تو جب آئی ہے جب حسین شہید ہو چکے، حسین شہید ہو چکے، اور وہی کہا تھا سید سجاد سے، میرے لال میرا جہاد اور ہے، تمہارا جہاد اور ہے۔
تمہارا جہاد سخت ہوگا. اور جب میں اس جملے پر توجہ کرتا ہوں تو مجھے ایک بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ سید سجاد جو شام غریبہ میں ایسا بیمار و نہیں فزار کہ پھپھی اسے اٹھا کر باہر لاتی ہے، وہ رات جیسے ہی گزری اور صبح ہوئی، 11ویں کی صبح اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ یہ کہتا پھپھی اماں میرے شانے پر قدم رکھ کر سوار ہو جائیں. اللہ اکبر. جب صبح ہوتی ہے اور شمر رسن لے کر آتا ہے اور اسیر کرنا چاہتا ہے، بے کھجاواں اونٹ لے کر آیا ہے، تو شہزادی کہتی ہیں شمر تو دور رہنا، تو نجاست ہے ہم طہارت ہیں، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بیویاں سوار ہو جائیں میں سوار کر لوں گی. شہزادی نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا ہے، ایک ایک بیوی کو سوار کیا. ہر بیوی سوار ہوئی اور ایک مرتبہ ایک بیوی ایسی ہے جو ہاتھوں کو جوڑ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے شہزادی زینب آپ مجھ سے نہ کہیں کہ میں سوار ہوں. آج اگر میں سوار ہو گئی تو کل میں آپ کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں، آپ کی مادر گرامی کو میں کیا منہ دکھاؤں گی. شہزادی آئیے میں آپ کو سوار کرتی ہوں. اللہ اکبر. عجب منظر تھا جب زینب نے ایک مرتبہ آواز دی اماں فضا. نہیں نہیں نہیں، آج زینب عباس ہے، آج زینب عباس ہے، مجھے عباس کا کردار ادا کرنے دے اماں. اور آپ نے میری ماں کا نام لیا، میں اسی ماں کا واسطہ دیتی ہوں، آپ کو میری مظلوم ماں کا واسطہ، آپ سوار ہو جائیں. زینب نے سب کو سوار کر دیا. جب سب سوار ہو گئے اب زینب کا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے. اب کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں، اپنے مجبور بھائی حسین کی طرح. کبھی عباس کو آواز دیتی ہیں کبھی اکبر کو آواز دیتی ہیں. بس ایک مرتبہ پیچھے سے ایک نحیف ازار سی آواز آئی، زنجیروں کے ساتھ، ہتھکڑیوں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ. بیمار ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے پھوپھی اماں میرے چچا عباس کو آواز نہ دیں، شان قلم ہو چکے ہیں. میرے بھائی علی اکبر کو نہ پکاریں، میرا بھائی سینے پر برچھی کھائے سو رہا ہے. قاسم کو آواز نہ دے، لاشا پامال ہو چکا ہے. مگر فکر نہ کریں میں آپ کو سوار کروں گا. بس جیسی زینب نے اس آواز کو سنا ایک مرتبہ نشیب کا رخ کر کے کہا بھیا حسین، جب تمہیں کوئی سوار کرنے والا نہ تھا تو تمہیں زینب نے سوار کیا تھا. میرے غیرتدار بھیا حسین آؤ، یہ بیمار مجھے کیسے سوار کرے. جیسے یہ بات کہی سجاد آگے بڑھ گئے، شانوں کو جھکا دیا. پھوپھی اماں گھبرائی نہیں، میں بھی علی ہوں اس کربلا کا. زینب نے جیسے علی کا نام سنا نجف کا رخ کیا، یا علی اپنے بیمار کو اتنی طاقت دے دو کہ تمہاری بیٹی کو سوار کر سکے. یا علی کہا. زینب سوار تو ہو گئی، آپ کی زحمت تمام 2 منٹ میں سوار تو ہو گئی. مگر کیسے تھے یہ ظالم؟ صرف جسمانی تکلیف نہیں، ذہنی اذیت پہنچا رہے تھے. کہا ان کو اس طرف سے لے کر چلو جہاں شہیدوں کے لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. ہر بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے اپنے شہید کے لاشے پر گرایا. ہر بی بی رو رہی تھی. ایک مرتبہ زینب جو اپنے آپ کو اپنے بیٹوں پر نہیں حسین کے لاشے پر گراتی ہے، ایک مرتبہ جب پلٹ کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ سید سجاد چہرہ زرد ہے، جسم میں راشا ہے. عجیب کیفیت دیکھی، آگے بڑی سینے سے لگایا میرے لال، کیا تم دم توڑ دو گے؟ کیا تم دم توڑ دو گے؟ کہا پھوپھی اماں وہ نوجوان کیا کرے جس کی نگاہ کے سامنے بوڑھے باپ کا لاشا ہو اور وہ اتنا مجبور ہو دفن بھی نہ کر سکے. ہمارا سلام ہو زینب پر. ایک مرتبہ کہا میرے لال گھبراؤ نہیں، اللہ انتظام کرے گا. یہاں بڑے ظاہر آئیں گے. جب کبھی زیارت کو جانا حسین کی، زینب کو سلام کرنا. یہ جو لاکھوں زائرین پہنچتے ہیں یہ زینب کا وعدہ ہے. سید سجاد سے وعدہ کہ میرے لال اس کو تمہیں اللہ موقع دے گا، تم دفن کرو گے. آج سوم امام ہے، سید سجاد کربلا آتے ہیں بے اجازت امامت کوفے سے، ایک ایک لاشے کو دفن کرتے ہیں. بنی اسد سہارا بنتے ہیں. مگر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ سید سجاد نے بنی اسد سے کہا بنی اسد کے جوانوں اب تم ہٹ جاؤ.
اب تمہارا کام نہیں ہے، یہ صرف میرا کام ہے. اور یہ کہہ کے آگے بڑھے، اس جسم اطہر کو جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، اسے ایک مرتبہ سینے سے سینہ ملایا، پشت میں ہاتھ دے کر اٹھایا اور لے کے چلنے لگے. اسی زمین کربلا پہ دو منظر نظر آئے. ایک بوڑھا باپ تھا جو جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا تھا، اور اب ایک جوان ہے جو بوڑھے باپ کا لاشا اٹھا رہا ہے. لے کے چلے، اشارہ کیا یہاں سے مٹی ہٹاؤ. ایک پتھر ملا، لکھا ہوا ھذا قبر الحسین العطشان، یہ پیاسے حسین کی قبر ہے. ارے جیسے اس پتھر کو ہٹایا، اس پتھر کو ہٹانا تھا، قبر تیار ملی. سید سجاد قبر کے کنارے آئے، مگر دفن کیسے کریں؟ دفن کے لیے کم سے کم 2 افراد چاہیے. ایک وہ جو جنازے کو دینے والا ہو، ایک وہ جو قبر میں لینے والا ہو. سجاد حیرت سے دونوں طرف دیکھ رہے، کبھی بائیں کبھی دائیں، کیا کریں؟ مجبور ہیں. ایک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے. اے سجاد، لا ہماری امانت ہمیں دے دو، ہماری امانت ہمیں دے دو. پیاسے حسین، ہائے حسین. پروردگار ہمارے اس عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرم، ہر آفت و بلا سے محفوظ معمول. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہوں، ان کو امان اور سکون کرامت. خداوندہ ہماری اس عبادت کو اس عشرے میں شرف قبولیت کرامت فرما. مالک ہمارے دل و ذہن میں معارف قرآن اور علوم اہل بیت کو جاگزی فرما. پروردگار ہمارے علم و معرفت اور حکمت میں اضافہ فرما. عشق و محبت اہل بیت میں ہمارے دلوں میں اضافہ کر. قیامت تک ہماری اولاد میں بھی یہ عشق و محبت و معرفت قائم و برقرار رہے. خداوندہ قیامت میں عزاداران مظلوم کربلا میں ہمارا نام مندرج فرما. دنیا آخرت میں زیارت و شفاعت حسین ابن علی ہم سب کو نصیب فرما. پروردگار ان آنسوں کے صدقے میں اس مجمع میں بلکہ ان ایام میں جو بھی شریک ہوا ہے ان مجالس میں، خداوندہ ان کے تمام دلی مقاصد و حاجات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو ان کی دور فرما. پروردگار پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے چاہنے والے ہیں، ان کو امن و امان اور سکون کرامت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات اب وقت کافی ہو چکا ہے، صرف 20 منٹ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے اس کے بعد ماتم کے بعد. حسین 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 روز محشر بن کر وہ دن مقتل میں ہوا، کچھ ایسے آیا کہ تھے اہل حرم پابند رسن، نیزے پہ سرے سردار جناب وہ قافلہ مقتل سے گزرا. سجاد کو زینب نے دیکھا،
تھے بابا کے لاشے پر وہ کھڑے، روتے تھے تڑپ کر واویلا، تو ناقے سے گری زینب دکھیا، پاسا کے بھتیجے سے یہ کہا کیوں روتا ہے میرے دلبر، آباد اب ہوگی کرب و بلا، تیرے بابا کے زائر آئیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد اٹھو ہاں سجاد چلو، سجاد اٹھو سجاد چلو، سب فرش عذاب بچھوائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد اٹھو ہاں سجاد چلو، سجاد اٹھو سجاد چلو، رے تاراج ہوا کنبا میرا، تاراج ہوا کنبا میرا، نہ بیٹے بچے نہ بھائی بچا، پردیس میں اجڑی بنت علی، ہونٹوں پہ مگر ہے شکر خدا، گھر گھر یہ غم پہنچائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد اٹھو ہاں سجاد چلو، سجاد اٹھو سجاد مقدر میں تھا تیرے بابا کو کفن جو دے نہ سکے، وعدہ ہے یہ زینب کا بیٹا، مقتل میں چلیں گے جب جھونکے، مٹی کا کفن پہنائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد اٹھو ہاں سجاد چلو، سجاد رے مقتل کی طرف رخ کر کے کہا اے ابن حیدر دیکھ ذرا، بچوں کے تیور دیکھ ذرا، رے زینب کا لشکر دیکھ ذرا، ہم شام فتح کر آئیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد اٹھو سجاد چلو، سجاد اٹھو سجاد چلو، رے ویران ہے جو مقتل کی فضا، کچھ روز میں بدلے گا نقشہ، آئیں گے محب آل نبی، ایک حشر یہاں ہوگا برپا، مجلس ماتم کروائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد اٹھو ہاں سجاد چلو، سجاد اٹھو سجاد چلو، زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، زینب کے لبوں پر تھا نوحہ، وہ دن بھی تکلم آئے گا، جس نے نہ کفن پایا اس کے روضے پہ آ کر اہل عزا مس کر کے کفن لے جائیں گے آباد کریں گے کرب و بلا، سجاد سجاد چلو، سجاد اٹھو سجاد چلو، یا حسین 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 یا حسین، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے
کربل بھولے گی کیسے زینب ہے بعد از نبی جو کی ہے امت نے مہربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی پابند رسن زینب چادر بھی نہیں سر پہ ٹوٹی ہے قیامت یہ زہرا کے بھرے گھر میں بازو بندھے ہوئے ہیں گئے حیدر کی بیٹیوں کے ہے شام کو روانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی بھولے گی کیسے زینب ہے بعد از نبی جو کی ہے امت نے مہربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی کربل نہ گئی بی بی بیٹھی ہوں مدینے میں ہائے برچھی لگی کیسے تیرے بھائی کے سینے میں مر جائے گی سغرا تو ہے اکبر نے جب سنائی کربل کی یہ کہانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی بھولے گی کیسے زینب ہے بعد از نبی جو کی ہے امت نے مہربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی زہرا بھی دعا دیتی مولا سے اجر ملتا اس کام کے صدقے میں فردوس میں گھر ملتا کربل میں مسلمانوں ہے اصغر کو پلا دیتے دو بوند اگر پانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بیمار سید آنکھوں سے لہو جاری زینب کی اسیری پہ رویا ہے رات ساری بھولا نہ مرتے دم تک ہے کر کر کے یاد رویا اکبر کی نوجوانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی بھولے گی کیسے زینب ہے بعد از نبی جو کی ہے امت نے مہربانی قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی قیدی بندی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی پابند رسن زینب چادر بھی نہیں سر پہ ٹوٹی ہے قیامت یہ زہرا کے بھرے گھر میں بازو بندھے ہوئے ہیں گئے
حیدر کی بیٹیوں کے ہے شام کو روانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی، قیدی بنی کھڑی ہے کربل میں زہرا ثانی۔